اس گاؤں میں جب قحط پڑا تو اس بستی کے لوگ وہاں سے چلے گئے، جانے کہاں چلے گئے، لیکن ایک بلی بیچاری بھوک کے مارے در بدر پھرتی ہوئی اس گاؤں میں آن پہنچی۔ یہاں بھی جب گھروں میں اسے کھانے کو کچھ نہ ملا تو وہ چلانے لگی اور لگی آوازیں لگانے۔ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، لیکن اس نے حوصلہ نہیں ہارا۔ جب وہ گاؤں کے گھروں کے قریب پہنچی تو اسے لگا کہ شاید یہاں خوراک مل جائے۔ تو دوستو، بھوک کی بے تابی نے اس کا چلنا محال کر دیا تھا۔ جیسے ہی وہ گھروں کے قریب پہنچی اس نے دوڑ لگا دی اور وہ دوڑتی ہوئی ان گھروں کے قریب پہنچ گئی۔ لیکن یہاں بھاگتے بھاگتے وہ جس گھر کے قریب جاتی وہ گھر اسے خالی اور ویران نظر آتا۔ نہ تو باہر کوئی نظر آتا اور نہ ہی گھر کے اندر، ہر طرف ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بہت گھبرا کے ایک گھر کے اندر داخل ہو گئی اور اس نے زور سے آواز لگائی اور ایک طرف بڑھنے لگی۔ اچانک ایک چوہا اسے نظر آیا جو بھاگ کر اپنے بل میں گھس گیا اور وہ اس کے بل کے باہر آن پہنچی۔ دوست دیکھو، تم سے کون ملنے آ رہا ہے؟ میں آئی ہوں تم سے دوستی کرنے کے لیے۔ پتہ ہے میں بڑی دور سے آئی ہوں، اور دیکھو تمہارے گاؤں میں مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ لگتا ہے کوئی آفت آن پڑی ہے اور ہم دونوں ہی بچے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم دوست بن کر رہیں اور ایک ساتھ کھیلیں کودیں تاکہ ہم زندگی آسانی سے گزار سکیں۔ تو چالاک بلی خالہ تم ہو، تم آئی ہو مجھ سے دوستی کرنے کے لیے۔ نہیں 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 نہیں، میں مانو، میں بڑی دور سے آئی ہوں اور تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے تم مجھے کھانا چاہتی ہو دوستی کے بہانے۔ نہیں کھاؤں گی، یقین کرو۔ نہیں نہیں، میں نہیں آنے والا باہر بھائی۔ میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ نہ بابا نہ۔ واقعی؟ تو چلو پھر میرے دوست کے ساتھ ہاتھ ملاؤ پہلے۔ ٹیپو، دیکھو کون آیا ہے مجھ سے دوستی کرنے کے لیے، ذرا آنا ادھر۔ بس وہ ابھی آتا ہی ہوگا، تو پھر ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہو نا تم؟ ہاں تو میں تیار ہوں۔ اور ٹیپو کو دیکھتے ہی اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑی ہوئی اور اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، بس وہ گاؤں سے بڑی جلدی نکل جانا چاہتی تھی۔ تو دوستو، چوہے کی بلی سے اور بلی کی کتے سے دوستی آج تک نہیں ہو سکی۔ یہ ہے دوستی کی کہانی۔